الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، انسان طبعی طور پر خطا کار اور بھول چوک کرنے والا ہے۔ انسان سے دن رات خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں سے جب وہ توبہ کرتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کے کفارے کے بہت سارے اسباب رکھے ہیں، گناہوں کو مٹانے کے بہت سارے اسباب رکھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس پر ندامت محسوس کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ جب یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اسی طرح فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ کسی ویران جنگل میں گم ہو گیا ہو اور وہ اسے اچانک مل جائے۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی معافی کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں ان میں استغفار بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہلوایا کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استغفار کیا جاتا ہے تو یہ استغفار اس کے گناہوں کے لیے معافی کا سبب ہے اور یہ استغفار اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو مٹانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نیک اعمال کرنا۔ نیکیاں اور اچھے اخلاق برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے گی۔ اسی طرح گناہوں کو مٹانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وضو کرنا۔ مسنون طریقے سے وضو کرنے پر اعضاء کے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے دیکھے گئے تمام گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھنا، گناہ کے بعد اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا اور معافی مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں بھی گناہوں کے مٹانے کے اسباب میں سے ہیں۔ باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا درمیانی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز
جمعہ کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح رمضان سے رمضان تک اس درمیان جو بھی گناہ کیے جائیں یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہیں، گناہوں کو مٹانے کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام یا گناہ نہ کیا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی اسی کی مانند ہو، یعنی جب بندہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی مجلسیں، محفلوں میں شرکت یہ بھی گناہوں کے کفارے کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسوں میں بیٹھنا گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں تبدیلی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے اٹھ جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، یہ مسنون اذکار یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، معافی کے اسباب میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثانوی اسباب اور ذرائع بھی ہیں جن سے گناہ مٹتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہیں اور دنیا اور آخرت کی آزمائشیں اور مصائب ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی زندہ اپنے مردوں کے لیے قرآن اور سنت میں ثابت اعمال کے ذریعے ثواب پہنچاتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، پس جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اسی محترم بھائیوں، لازم ہے کہ ہم گناہوں اور معاصی سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں۔ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں۔ گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے بہت سارے امور کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا پاس رکھنا تاکہ وہ چھن نہ جائیں، دل میں اللہ کا خوف اور تقوی قائم رکھنا، اللہ کی محبت جو گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تزکیہ نفس، گناہوں کے برے انجام سے باخبر رہنا، لمبی امیدوں کو چھوڑ کر موت کی تیاری کرنا اور فضول کھانے پینے اور پہننے اور فضول مجلسوں سے پرہیز کرنا، یہ سارے اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور اگر ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ہم ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کے ذریعے یہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔